بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرض یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، راستے میں ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسا ان لوگوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو بڑی نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے: بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر گئے تو کچھ عرصہ تک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہے، مگر جب مصر میں قوم پرستی کا دور آیا، یعنی مصر کی قدیم قوم قبطی نے بادشاہ مصر کے خلاف انقلاب برپا کیا تو اس کو ملک سے بے دخل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا اور دنیا میں لقب فرعون اختیار کر لیا۔ فرعون اور اس کی قوم سورج گائے کی پوجا کرتے تھے، مگر فرعون اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ کہلاتا اور کہتا کہ زمین پر میں خدا ہوں اور زمین پر جو کچھ بھی ہے سب میرے ماتحت ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل مصر کے قدیم باشندے نہ تھے بلکہ باہر سے آئے تھے، اس لیے مصر کے لوگ ان سے تمام کام لیتے تھے۔ جب فرعون کو خواب آیا کہ اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے اس قوم کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا اور بچیوں کو زندہ رکھتا، کیونکہ بنی اسرائیل ذہنی طور پر غلام بن چکی تھی۔ قوم فرعون کی طرح یہ بھی بتوں سے محبت کرنے لگی تھی اور مصریوں کے ساتھ مل کر ان کی عبادت کرنے لگ جاتی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی قوم تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آسانی سے گزر گئے اور ان کے سامنے اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ اب اس سمندر سے باہر ہی نکلے تھے کہ سمندر کے قریب ہی ایک ایسی بستی تھی جہاں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل کو غلامی کا دور یاد آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی، مگر پھر بھی جب موقع ملتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی 40 سال اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام نے 28 سال اس قوم کی تربیت کی، مگر یہ پھر بھی نہ بدلی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو باوجود یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کے نبی ہیں، آپ کی سب سے زیادہ مخالفت اسی قوم نے کی، جن کے متعلق سورۃ انعام کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ آخر یہ قوم بچڑے کی عبادت کرنے سے باز نہ آئی اور کوہ طور کے نزدیک ہی سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک کیا ہے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔